بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں طاقت اور مقبولیت کی آنکھ مچولی روز اول سے جاری ہے۔ سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ خود کو پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی اندرونی صورت گری کی ذمہ دار بھی سمجھتی ہے۔ قصہ مختصر مقتدر قوتوں کو ہی پاکستان سمجھتی رہی ہے اور ان کا تصور پاکستان اپنے وجود، اپنے مفاد اور اپنے فیصلوں سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس بیچ سیاستدانوں اور سولین حکمرانوں کی حیثیت صرف ایک پتلی تماشے کے کردار کی سی ہوتی ہے۔ وہ اسی وقت تک اپنا کرتب دکھاتے ہیں جب تک کہ اس کے آخری سرے پر جمے ہاتھ ایک مخصوص انداز سے حرکت پذیر رہتے ہیں۔ جو ہی ہاتھوں کی جنبش اور حرکت پذیری تبدیلی کی طرف مائل ہوتی ہے، سولین حکمران یا تو جیل میں نظر آتے ہیں یا ان کا جہاز کسی روز وقت کا بوجھ لیے پاکستان کی فضائی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ حسین شہید سہروردی سے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے کیسز میں یہی ہوتا رہا کہ یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ مائنس ہو کر بیرونی دنیا کو سدھارتے رہے۔ بھٹو، مجیب اور فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کو بھی اگر اس فہرست میں شامل کریں تو پھر طاقت اور مقبولیت کا یہ جو کھیل ہے، یہ خونی اور بدترین حادثاتی رنگ بھی بعض اوقات اختیار کرتا رہا ہے۔ جنیجو، جمالی اور شجاعت کھیل کے 12ویں کھلاڑی رہے ہیں، جو اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے کے انجام کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اپنی خوشی سے تو وہ آتے رہے، مگر جب وہ گئے تو ان کے چہروں پر کوئی بہت زیادہ ناگواری اور ان کی جبینوں پر کوئی بہت زیادہ تلخی کی شکنیں بھی نہیں تھی، اور یوں وہ نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ کی تصویر بن کر گھروں کو چل دیے۔ یہ شاید زیادہ حقیقت پسندانہ کردار ہیں کہ جو لائے انہوں نے، اور پھر تراشی دم پرستی دم شکستم کی تصویر بن کے۔ عمران خان اس 75 سالہ کھیل میں آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں۔ ان کے سامنے بھی 2 راستے تھے۔ نواز شریف کی طرح علاج کی غرض سے مائنس ہو کر اپنے بیٹوں کے پاس چلے جاتے اور ٹیمز کنارے سرد شاموں میں واک کا حسین موقع اور امکان بحال رکھتے، یا جمالی اور جنیجو کی طرح سر جھکائے بنی گالا کی راہ لیتے۔ محمد خان جنیجو جب اقتدار سے برطرف ہوئے تو ضیاء الحق کی مرشد سردار عبدالقیوم خان نے ایک سخت تبصرہ کیا تھا کہ اچھا ہے جنیجو اب سندھڑی جا کر آم بیچیں گے۔ حکومت ان کے بس میں نہیں تھا۔ کچھ ایسے ہی بے رحمانہ تبصرے عمران خان پر بھی ہو رہے ہوتے اگر وہ سر جھکائے بنی گالا میں جا کر بیٹھ گئے ہوتے۔ لیکن عمران خان نے یہ دونوں راستے اختیار کرنے سے گریز کیا۔ وہ لانگ مارچ کے دوران لیاقت علی خان بنتے بنتے رہ گئے، مگر اب بھی اس کے بعد بھی جنیجو اور نواز شریف کی طرز کے 2 آپشن ان کے منتظر تھے یا ان کے آگے موجود تھے۔ عمران خان نے ہر 2 صورتوں، جنیجو کی طرح خاموشی سے گھر جانے اور نواز شریف کی طرح بیرون ملک ہو کر منظر سے مائنس ہونے سے انکار کیا، اور یوں 2.5 سال سے وہ نہ اگلے جا سکتے ہیں نہ نگلے جا سکتے ہیں۔ اب عدت جیسے بدنام زمانہ کیس اور القادر جیسے بے سروپا کیسز میں ان کا جیل میں رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی اخلاقی جرم کی بنا پر نہیں، طاقت اور مقبولیت کے پاکستان میں جاری روایتی کھیل میں حکم سے سرتابی کے عتاب کا شکار ہیں۔ یہی ان کا جرم بھی ہے، یہی ان کی سزا بھی ہے، اور یہی ان کے مقید رہنے کی وجہ اور جواز بھی ہے۔ تاریخ نے نواز شریف کو بھی خم ٹھونک کر کھڑا ہونے کے مواقع بار بار دیے، مگر وہ ہر بار آنکھ بچا کر بیرون ملک سدھارتے رہے۔ 2/3 اکثریت کے بھاری مینڈیٹ کے دوران بھی ان کی برطرفی ہونا اور اس برطرفی کے بعد ان کا کھڑا ہونے کی بجائے اپنی مقبولیت کو بچانے اور بڑھانے کا ایک بہترین موقع ضائع کرنا اور بیرون ملک سدھار جانا، ایک ایسا ہی ایک ان کی سیاست کے لیے ایک دھچکا بھی تھا۔ لیکن عمران خان ان سب باتوں سے
گریز کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ مسلسل ایک حرف انکار بلند کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی ڈیل، ایسی ڈیل کی جس میں صرف ان کی گردن بچ جائے اور وہ کسی عطاب سے بچ جائیں، اس کو کرنے سے وہ انکاری ہیں. مگر جو نواز شریف تھے، وہ طیارہ سازش کیس میں جنرل پرویز مشرف نے ان کو ایک رسی دکھائی تھی جس کو وہ پھندا سمجھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے ایک بیرون ملک جانے کا راستہ اختیار کیا گیا. اب 9 مئی کیس میں وہی رسی عمران خان کو ڈرانے کے لیے ان کی جیل کی کال کوٹھڑی کے دروازے کے باہر لٹکا دی گئی ہے. مگر اب ایک کردار بھی بدل گیا ہے، اب زمانہ بھی بدل گیا ہے. لوگ عمران خان سے جڑ گئے ہیں اور عمران خان جرأت اور بہادری اور مزاحمت کا استعارہ بن کر اس رسی سے ڈرنے کی بجائے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ کوئی ڈیل کرنے سے انکاری ہیں. یوں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ایک پرانا ہی کھیل ہے، لیکن اس کے کردار نئے ہیں اور وہ ان میں ایک کردار ایسا ہے جو آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے.